اسی قسم کی باتیں آگے چلتی رہیں گی. اب میں ملتمس ہوں ہمارے درمیان گورنمنٹ میڈیا پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل جناب محترم ڈاکٹر مسعود الشریف صاحب موجود ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی گفتگو فرمائیں. جناب محترم مسعود الشریف صاحب. السلام علیکم. یہ اسٹوڈنٹ نے جو بات کی کہ بھئی حکومت پابندی کیوں نہیں لگاتی، اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ اس بات کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو پورے سسٹم کا فلاز اور خامیاں سمجھ آ جائیں گی کہ حکومت محض چند ٹکوں کی خاطر جو اشتہارات چلتے ہیں میڈیا پہ، اس کی کمپنیاں جو ہے وہ ٹوبیکو کمپنی ہے، جو بھی کمپنی ہے وہ اس کے پیسے دیتی ہے اشتہارات کے. وہ سگریٹ کا اشتہار چلتا ہے، گولڈ لیف ہے، جو بھی ہے، اور ٹیکس آتا ہے حکومت کو، اور حکومت اس وجہ سے اشتہارات چلاتی ہے. سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھ دیتی ہے کہ سگریٹ پینا منع ہے، یہ کینسر کا باعث بنتا ہے، منہ کا کینسر ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اور ایک بڑی جو بھدی سی تصویر ہوتی ہے وہ بھی لگ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود پینے والا پیتا ہے، بیچنے والا بیچتا ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ ریاست ہی ہماری نوجوان نسل کی صحت کا سودا کرتی ہے. یہ بچے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں بات کیا ہے. تو یہ سسٹم کا ایک بہت بڑا فلاح ہے. ہماری کوشش اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے سوال کا جو ہے وضاحت وہ یہ ہے کہ سسٹم کو سمجھیے. اب اس سسٹم کی آپ گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈیموکریسی کی حقیقت کیا ہے، یہ ماڈرنزم کی حقیقت کیا ہے، یہ جو ایک آئین بنتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہوتی ہے. پھر جا کے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. بہرحال شکوہ ظلم تشب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں. اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو میرے لیے دلیل نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی آگ لگا لوں، وہ بھی آگ بجھاؤں اور اپنے گھر کے آگ بھی بجھاؤں گا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارض مقدس کی طرف جہاد شروع کیا تو ان کے جہاد کو روکنے کے لیے اس دور کا جو سب سے بڑا حربہ تھا ان کو ناکام کرنے، وہی حربہ آج ان کا کامیاب ہو چکا ہے. ایوبی کے دور میں کامیاب نہیں ہوا لیکن آج کامیاب ہو. کیا تھا کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کر دیا جائے. یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہرمن جو تھا یہ دشمن کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا. یہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو یہ اپنے کچھ خواتین کو لے کے اور ہیرو جواہرات لے کے بھاگ رہا تھا. تو جب بارڈر پہ اس کو روکا گیا تو سپاہی کو نہیں پتا تھا کہ یہ دشمن کی جو انٹیلیجنس کمانڈ ہے اس کا یہ ہیڈ ہے، لیکن اس کو شک بڑھ گیا کہ یہ اتنا ہیرے جواہرات لے کے جا رہا ہے کہ آدمی کو قیمتی ہے. تو ہرمن نے اس کو آفر کی کہ آپ مجھ سے یہ پیسے لے لیں، سونا لے لیں، ہیرے جواہر رکھ لیں اور مجھے چھوڑ دیں. سپاہی کو شک پڑ چکا تھا کہ یہ وہ قیمتی آدمی ہے، اس نے نہیں چھوڑا. وہ سپاہی لازمی چھوڑ دیتا اگر وہ آج کے تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوتا. وہ چونکہ جدید نصاب تعلیم سے دور تھا اس لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک غیرت باقی تھی، تو اس نے نہیں چھوڑا. وہ اپنے ایک آفیسر کے پاس لے گیا، آفیسر اس کو پہچان گیا کہ یہ تو ہرمن ہے، تو ایوبی کے پاس اس کو لے گئے. تو یہ تاریخی کتابوں میں واقعات لکھا ہوئے. تو اس وقت ایوبی نے بات کی تو اس جو باتیں ہوئی اس میں ایک بات یہ بھی تھی، ہرمن نے کہی کہ ہم نے تمہیں ہرانے کے لیے بہت کوشش کی اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بے راہ روی کے شکار ہو جائے، یہ غلط کاموں میں لگ جائے، نشے میں، منشیات میں، عورتوں کا شوق ہو جائے اور اس طرح یہ سارا بے راہ روی ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکی. لیکن بہرحال اس نے اس وقت کہا تھا، آپ اندازہ لگا لیں یہ 12ویں صدی کی بات ہے، اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے تھنک ٹینک بٹھا دیے ہیں، یہ اس کا بدلہ تم سے لیں گے اور ہر وہ ممکن سٹیپ لیں گے کہ تمہیں یہاں سے نکالا جائے. وہ رچرڈ لائن ہنٹ اس کو کہتے تھے، یہ فرانس کا سربراہ تھا اس وقت. اس کی قیادت میں یہ فوجیں ہاری تھی، مسیحی افواج. تو اس نے کہا تھا کہ ہم 3 سال کے اندر بدلا لیں گے. پھر ایوبی نے کہا تھا کہ میری بھی اپنے نوجوانوں کی ایک وصیت ہے کہ یہ قرآن کو سینے سے لگائے رکھیں گے تو تمہارے مکر کا شکار نہیں ہوگے. اس نصیحت عمر رہا تو 800 سال بعد واپسی ہوئی تھی. پھر 3 سال کے بعد ہے کہ 800 سال بعد تکمیل کر سکے عیسائی دوبارہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. نشے کو ختم کرنے کے اور کیا سٹیپ ضروری ہے؟ ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ اپنی آزادانہ تعلیمی پالیسی نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی 1945 میں، جاپان کا بالکل کچیمر نکل گیا. امریکہ نے معاہدے کی شرائط عائد کی ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ کرنے کے بعد کہ تم فوج نہیں رکھو گے، کرنسی کی یہ ویلیو ہوگی، فیکٹری نہیں لگا سکو گے، فلاں فلاں. ایک جو شرط امریکہ نے نکلا کہ تعلیمی پالیسی ہم بنا کے دیں گے. تو جاپان نے کہا جی کہ ساری شرطیں آپ کی مالی ہیں، تعلیمی پالیسی ہمیں خود بنانے دیں، باقی ساری شرطیں آپ تعلیمی پالیسی. تو امریکہ نے کہا نہیں. تو جاپانی نے کہا کہ آپ ہمیں مار دیں، کہ مرے تو ہیں آپ ہمیں مار دیں، اگر ہم تعلیمی پالیسی نہیں مرے تو مار دیں. پھر تو امریکہ پھر اس بات مان گیا کہ چلو ساری شرطیں ہماری مان کے تعلیمی پالیسی بنا لو. تو جب انہوں نے تعلیمی پالیسی اپنی بنائی، اس آزادانہ تعلیمی پالیسی کا کیا نتیجہ نکلا کہ 80 کی دہائی میں جاپان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو چکا تھا.
اور وہ یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس امریکہ نے تباہ کیا تھا جاپان کو, اوباما جب جاپان کے دورے پہ گیا ہے تو جاپانی پارلیمنٹ کے جو اراکین وہ استقبال کے لیے آئے ہیں, اوباما ہاتھ نکال رہا ہے, کسی نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ کس قدر ایک توہین ہے سربراہ مملکت کی کہ اس کا میزبان اسے ہاتھ نہیں ملا رہا. یہ انتقام تھا وہ 1945 ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹم گرائے جانے کا. اچھا, ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں برصغیر میں, لکھنؤ کے تھے, وہ دنیا کی 22-24 یونیورسٹی میں پروفیسر رہے. وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ نوجوانوں میں ایک جذبہ حریت اور ایک اچھی سوچ پیدا کرنے کے لیے باہر سے کوئی چیز انڈیلیں گے تو نہیں انڈیلی جائے گی جب تک کہ ان کے اندر سے تبدیلی نہ آئے. وہ تبدیلی میرے بھائیوں آپ کے اندر آئے گی تاریخ پڑھنے سے. ہم اپنے ہیروز کی تاریخ پڑھیں, صلاح الدین ایوبی کی, نور الدین زنگی کی, مادر الدین زنگی, خالد بن ولید کی, عمر فاروق کی, عثمان غنی, حیدر کرہ, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طرح جو ہمارے ہیروز گزرے ہیں, طارق بن زیاد ہیں, موسیٰ بن نصیر, عقبہ بن نافع, ان کی تاریخ پڑھیں تو خود ہمارے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ محض نصابی سرگرمیاں کافی نہیں ہوتی, ہم نصابی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو شامل کریں اور ٹیکنالوجی سے ممکنہ حد تک دور رہیں. آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مارک برگر, بل گیٹس اور انہوں نے اپنے گھروں میں پابندی لگائی ہے کہ بچوں نے اگر پڑھنا ہے تو کتاب, کھیلنا ہے تو گراؤنڈ. جنہوں نے پوری دنیا کو آئی ٹی کے چکروں میں لگا دیا, اپنے گھروں میں کیا ہے, پڑھنا ہے تو کتاب, کھیلنا تو گراؤنڈ, نہ موبائل پہ پڑھنا ہے نہ موبائل پہ کھیلنا. یہ نہیں ہے کہ ایک انسٹرومنٹ اور ہم اس سے نکلنے والی شعائیں مرد و زن کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ سروس پہ ہو چکا ہے کہ نوجوان اس کا قد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, جسمانی صحت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, فزیکلی پرابلم بہت زیادہ آ رہے ہیں, میڈیکل پرابلم زیادہ آ رہے ہیں, ماؤں کے لیے پرابلم ہے, والد کے لیے پرابلم, ہر طرح کے پرابلم سے پیدا. اس لیے اس کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے, کم سے کم اس کا. میں اس وقت بھی یہاں بیٹھا ہوں, حالانکہ سرکاری ملازم ہوں, کالج کے سامنے میں نے یہاں نیٹ بند کر کے بیٹھا. اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا کیا کرنا ہے ہم نے کہ اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہے. جس طرح حکیم صاحب نے بات کی, درخت لگانے, شجر کاری شروع کرنی. آپ حیران ہوں گے کہ لاہور کی فضا میں اگر آدمی 24 گھنٹے ٹھہر لے, یہ تجزیہ ہے, لاہور کی فضا میں یا کراچی کی فضا میں اگر 24 گھنٹے اسٹے ہو جائے تو آپ کو پتہ کتنا دھواں پھانک لیتے ہیں, 30 سگریٹ کے برابر. 30 سگریٹ کے برابر ہم دھواں اندر پھانک لیتے ہیں. اس قدر آلودگی ہے یہاں. اور یہ آلودگی کی بنیادی وجہ وہ ماڈرنزم, جدید طرز زندگی, اور ایک بڑی وجہ یہ جنگلات کی جو ہم خاتمہ کر رہے ہیں. بچے ایک اور بات بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سوال تھا نا آپ کا, یہ آپ اس جڑ کو پکڑیے گا. ماضی میں کچھ عرصہ پہلے پورے علاقے میں گنے کی فصل ہوتی تھی. آپ نے شاید دیکھا ہو, بڑوں کو تو یاد ہے, آپ کو ہو سکتا ہے, لیکن شوگر کسی کو نہیں ہوتی تھی. ایسے ہی ہوتا تھا. اب گنے کی فصلیں کم ہو رہی ہیں, شوگر ہر ایک کو ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, ماضی میں محکمہ جنگلات نہیں تھا نا, لیکن درخت زیادہ تھے. اب جنگلات کا محکمہ جتنے عرصے سے بنا ہے, جنگلات کی تعداد کم ہو رہی ہے. ایک اور بات پہ غور کرنا ہے, ماضی میں تھانوں کی تعداد بھی کم تھی. پورے علاقے میں بڑا علاقہ ہوتا تھا, ایک تھانہ تھا, کرائم ریٹ بھی کم ہوتا تھا. لوگ گھروں سے باہر چارپائی لگا کے جانور باہر بندھ تھے, سو جاتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا. تھانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. ایک اور بات بھی غور کرنی ہے, 1981 میں ہماری آبادی کتنی تھی اگر کسی کو یاد ہو؟ 7 کروڑ کچھ لاکھ تھی. پاکستان کی آبادی 7 کروڑ کچھ لاکھ تھی. اس وقت آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 22-23 کروڑ میں, 22-24 کروڑ ہے. تو آبادی تقریباً 3 گنا زیادہ ہوئی. کتنے عرصے میں؟ 40-42 سال کے عرصے میں. 40-42 سال کے عرصے میں آبادی کتنی بڑی ہے؟ تقریباً 3 گنا. میڈیکل سٹورز کی تعداد اور ہسپتالوں کی تعداد کتنی بڑی ہے؟ میڈیکل سٹور کی تعداد 63 گنا بڑی ہے. سسٹم کو سمجھیے گا. اس کی ایک مثال سمجھنے کے لیے کیا دیتا ہوں. فرض کریں جسم کے اندر اگر خون خراب ہے نا, تو یہ چونکہ میڈیکل کالج ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے یہاں پر, تو جسم کے اندر اگر خون خراب ہے نا تو کبھی پھوڑے نکلیں گے, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا. جو انجان بیوقوف ڈاکٹر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ پھوڑوں کی دوائی دے دے گا. پاؤڈر لگا دیا, ٹیکا لگا دیا, پیسے کھڑے کی اور بات کر دیں. آج پھوڑا 1 ہے, وہ کل کو 2 ہو جائیں گے, 3 ہو جائیں گے, 4 ہو جائیں گے. جو سیانہ دانا حکیم ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ خون کی صفائی پہ فوکس کرے گا. خون کی گندگی ختم ہوگی, پھوڑے پھنسیاں کئی بیماری خود بخود ختم ہو جائیں گی. غور کیجیے گا کہ خون کی گندگی کہاں ہے. یہ جب خون کی گندگی آپ کو سمجھ آئے گی, پھر بیماریوں کی بہترین تشخیص بھی ہو جائے گی
اور یہ مسائل جس میں گفتگو ہوتی ہے یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں، اور بھی بات ہوتا ہے. خلاصہ کلام اگر نکالا جائے اور موجودہ حالات کو دیکھا جائے، یقین جانیے وہی باتیں ہیں جو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی. کس طرح وہ ہر بار سچی ثابت ہو رہی ہیں. کیا کہ سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، وَيُؤْتَمَنْ فِيهِ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهِ الْمُؤْتَمَنُ. کرپٹ کو ایماندار، ایماندار کو کرپٹ. وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ. جھوٹے کو سچے اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کا حل بھی پھر نبی نے بتا دی. اور بہت ساری نشانیاں ہیں. نشے کا عام ہو جانا، بے ادبی ہو جانا، والدین کی بے ادبی ہونا، چھوٹوں سے شفقت کا ختم ہو جانا، بدتمیزی کا، کرائم ریٹ زیادہ ہو جانا. آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا واضح مفہوم ہے کہ قرب قیامت فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز زیادہ ہوں گی. لا انفورسمنٹ ایجنسیز بہت زیادہ ہوں گی اور جرم پھر بھی زیادہ ہوگا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. آپ دیکھ لیں، لیکن 32 کے قریب محکمے ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. پولیس ہے، سی اے ہے، سی اے ڈی ہے، آئی ایس آئی ہے، ایف آئی ہے، فلانا ہے، فلانا. کتنے محکمے ہیں؟ یہ تقریباً 32 کے قریب کل محکمے ہیں. جرم دیکھ لیں کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. تو کسی نہ کسی جگہ فالٹ ہے اور وہی اصل حل ہے. وہی خون کی گندگی ہے جس کو سمجھنا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر محکمے زیادہ ہوں گے تو کرائم ریٹ کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پہ غور کیجئے گا، اس پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو بہت سارے نئے عقدے کھلیں گے اور باتیں سمجھ آ جائیں گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بچوں یہ ہے کہ اپنی خوراک کو نیچرل رکھیں. یہ جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، مصنوعی خوراک ہے یا مین میڈ خوراک ہے، یہ بھی بیماریوں کا اور جذبات میں ہجانیت کا سبب بنتی ہے. اپنے خوراک کو گھر میں قدرتی رکھیں، گھر کا پسا نمک استعمال کریں. ماڈرن یہ جو مصنوعی تیل ہیں بازاروں میں مل رہے ہیں یا ولایتی گھی مل رہے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں. سرسوں کا تیل استعمال کریں، زیتون کا استعمال کر لیں. دیسی گھی افورڈ نہیں ہے، سر کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں سب سے بہترین آئل زیتون کا ہے، اس کے بعد سرسوں کا آتا ہے. اور سرسوں کا تیل ہمارے ملک میں عام ہے، اس کی کاشت آسانی سے ہو سکتی ہے. کچن گارڈننگ کو فروغ دیں. سپرے والی سبزیاں، کھادوں والی سبزیاں بیچیں. آپ حیران ہوں گے کہ چائنا میں کچن گارڈننگ بہت زیادہ ہے. گھروں میں سبزیاں اگانا. ہمارے ہاں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، سبزیاں باہر سے جا کے لیتے ہیں. تو گھر میں کچن گارڈننگ کو فروغ دیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مصنوعی پینا ہم نے رکھا ہوا ہے، بوتلیں پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں. لسی کو فروغ دیں. یہ بہت ساری بیماریوں سے خود بخود بچت ہو جاتی ہے. سیر کو فروغ دیں، کھیلوں کو فروغ دیں، مطالعے کی عادت ڈالیں. جسمانی مشقت، ذہنی مشقت میں اپنے آپ کو ملوث رکھیں گے، ان نیگیٹو ایکٹیویٹی سے ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے بچوں، چلیں بہت شکریہ. یہ باتیں بھی بہتر. جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں.